الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بايعنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمکرہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے، اس حدیث کے واسطے سے ہی میں اپنی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام زمام ابن ثعلبہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا تم میں سے محمد کون ہے؟ ان کو بتایا گیا یہ سفید رنگ والے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے قریب گیا اور بہت قریب گیا اور پھر کہا میں آپ کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ ہی نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا قاصد، اپنا پیغام امت تک، انسانوں تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، کیا اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ اسی طرح قسم دے کر میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ایسا ہی ہے، اللہم نعم، ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ بیٹھے رہیں گے، ان کو رخصت کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے روزوں کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا اسی طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جواب دیا۔ جب وہ شخص واپس ہونے لگا تو اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس پر نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا۔ دوستو، ایک ایک حدیث سے بہت باتیں، کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ سمجھ میں آنا ہے اور بالکل آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو، جب اس نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے پوچھنے کا مطلب یہی تھا
کہ دیکھو جب یہ اللہ کے رسول ہیں تو اب ہمیں ان کا حکم ماننا ہے، اب ہمیں ان کی بات ماننی ہے۔ یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اس پر نہ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس میں معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ دیکھو جو میں نے بتلایا یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور حدیث پاک کے الفاظ جب آپ نے سنے، اس کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، تو اس سے بھی آپ یہ بات سمجھ گئے۔ اس نے کیوں پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں، اور جب اس نے جب اس کو یہ جواب ملا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر یوں کہتا کہ خدا کی قسم میں اب اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس بات کو مانتا تھا، وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کا حکم ماننا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہے، وہ اس بات کو مانتا تھا، اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ بات دوستو سمجھ میں بھی آتی ہے؟ جی، اگر کوئی شخص آپ کی بستی میں ڈاکٹر بن کر آوے، سرکاری ڈاکٹر، تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے دوائی لیں یا نہ لیں۔ اور اگر آپ کی بستی میں کوئی دروغہ بن کر آوے تو بتاؤ، جو وہ آرڈر دے گا، جو وہ کہے گا، ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ کیوں؟ کہ بھائی اس کی حیثیت مرتبہ ایسا ہی ہے، اس کا مرتبہ یہی ہے، اس کا درجہ یہی، اس کا مرتبہ یہی۔ تو اللہ کے رسول کا درجہ، اللہ کے رسول کا مرتبہ یہی ہے کہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی۔ یہ اسی واسطے عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ کہا تو پھر ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ ہاں، اللہ کے رسول کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ دیکھو یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے ابھی اس میں اللہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا تاکہ اس کا کہنا مانا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اس کا کہنا مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ میرے دوستو، اللہ کی بات ماننا لازم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا لازم ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ چاروں طرف حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کچھ غلط پڑھوں گا تو بتا دیں گے۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سب آیتوں کا تو ترجمہ نہیں کرتا، میں یوں کہوں، بس اتنا کہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، امین، امانت دار، دیانت دار رسول ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
یہ ہے اللہ نے ان کا یہ قول، ان کی یہ بات قرآن پاک میں ذکر فرمائی. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے. یہ اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں، یوں ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. واقعی اللہ کے رسول کا کہنا ماننا لازم ہے. اللہ کے رسول کا مرتبہ یہی ہے، اللہ کے رسول کا درجہ یہی ہے، اللہ کے رسول کا حق یہی ہے. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. یہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں. اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں امانت دار رسول، امانت دار پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اب تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یہ میرے دوستو آگے بھی ہے، کذبت قوم لوط للمرسلین کذبت اصحاب ایکۃ المرسلین، اور سب کا آخر میں یہی ہے فاتقوا اللہ واطیعون. میں امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. تو اللہ کے رسول کا کہنا ماننا لازم اور ضروری ہے. ان پر بھی لازم ہے جو ان پر ایمان لے آئے، اور ان پر بھی لازم ہے جو ایمان نہیں لائے. دنیا بھر کے روئے زمین کے انسانوں پر اللہ کے رسول کا کہنا ماننا لازم ہے. جنہوں نے مانا مومن، نہیں مانا کہنا کافر. اسی واسطے مومن اور کافر دو جماعتیں ہو گئی. اللہ کے رسول کا کہنا ماننا لازم ہے. دیکھو ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چلے، مسجد نبوی میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور پورا دن آج انہی کے پاس رہوں گا. دوستو آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتا دوں گا، اور ہو سکتا ہے وہ بات لمبی ہو جاوے، لیکن ہونے دو. ہاں، یہ انسان دھوکے میں نہ رہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے، حدیثیں بے شمار حدیثیں ہیں. اس انسان کے کچھ کام آئے گا تو اس کا عمل کام آئے گا. اگر اس کے کام آئے گا تو اس کی اچھی عادتیں اس کے کام آئیں گی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا وہ نفع، اور ایسے ہی ہمیشہ ساتھ رہے گا اس کا نقصان. باقی دنیا میں اور جو بھی کچھ ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے. جی، آپ واعظ میں تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ مرنے تک کام آئے گا، بس پھر کچھ نہیں، پھر وہ بیکار ہے. وہ پہلے 3 چیزیں جاتی تھی نا وہاں، قبر تک لے جاتے تھے،
کیا کہا؟ مال دولت بھی لے جاتے تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہو. تو بہرحال یہ اور کچھ نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واملا. مال اور دولت، اولاد، یہ تو دنیا کی زینت ہے، صرف دنیا کی رونق ہے صرف. ہاں، کتنی راحت ہے اس میں اور کتنی تکلیف ہے اس کو نہیں بیان کیا، بس زینت ہے. راحت ہونا کوئی ضروری نہیں، عزت ہونا کوئی ضروری نہیں، ہاں بس تھوڑی سی زینت ہے. اور نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ مال سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، ان کا بدلہ بھی اور ان سے امیدیں وابستہ رکھنا بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. تو انسان کے اگر کام آئے گا تو صرف اس کا عمل کام آئے گا، اس کے اخلاق اور عادات کام آئیں گے، باقی کچھ نہیں کام آئے گا. جی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی. جی. وہاں کی بات تو میرے دوستو بعد کی ہے. ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ کو آپ کے دادا یاد ہوں گے، اور اس سے اوپر کچھ یاد نہیں، کون تھا کیا تھا. ممکن ہے کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کر اپنے باپ دادا کو ثواب پہنچا دیتے ہو، اتنا یاد کر لیتے ہو، اور نہ تو کچھ نہیں. کبھی رسم کے طور پر، رواج کے طور پر 10 20 50 روپے مسجد میں دے کے مائک میں اعلان کروا دیں گے، میرے دادا کے، میری ماں کے، میرے باپ کے. شب برات میں، کہیں عید پہ، کہیں بس ہوگا قصہ ختم. کون کسی کے کام آئے گا؟ کام آئے گا انسان کے اس کا عمل ہر وقت ساتھ رہے گا. جی ہاں میرے بھائیوں، یاد رکھو اگلی بات جو میں بتا رہا ہوں، بات تو ساری ایسی ہیں، اگلی بات بھی انہی میں سے ایک پلے باندھ. یہ اس انسان جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا یہ. جی. جب اس دنیا میں موت آ جاوے گی تو یہ انسان اگلی دنیا میں منتقل ہو جاوے گا، اگلے عالم میں منتقل ہو جاوے گا، اور وہاں اس کو ایک دوسرا جسم دے دیا جاوے گا وہاں کے مطابق. یہ جسم ہے اس دنیا کے مطابق، اس عالم کے مطابق. جب اس میں سے اس دنیا میں منتقل کیا جاوے گا تو یہ جسم بیکار ہو جاوے گا، گل سڑ کے مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جاوے گا. لیکن یہ انسان منتقل ہو جاوے گا ایک دوسری دنیا میں، ایک دوسرے عالم میں. وہ عالم اس سے الگ ہے، وہاں اس کے مطابق اس کو جسم دیا جاوے گا. جی. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ. وہاں بھی رہے گا یہ کچھ مدت تک. کتنی مدت تک؟ قیامت آنے تک. قیامت کیا ہے؟ سنتے تو رہتے ہیں. قیامت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ کی ذات موجود تھی اور کچھ موجود نہیں تھا، پھر سب کچھ اللہ کے پیدا کرنے سے یہ وجود میں آیا. ایک وقت آگے بھی ایسا آئے گا کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا.
اسی کا نام قیامت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے سب چیز پیدا فرماوے گا، اس انسان کو بھی پیدا فرماوے گا۔ والبعث بعد الموت، یہی ہے، اس پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، یہ وہ ہے۔ پھر ایک نیا عالم ہوگا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، پھر عالم برزخ میں سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، وہاں اس کے مناسب، اس عالم کے مناسب اس کو جسم اور وجود دیا جائے گا، وہاں حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، جہنم کے اوپر پرصراط رکھ کے اس پہ سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور پھر اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنت میں سے پھر نہ کبھی نکالا جائے گا، نہ کہیں اور منتقل کیا جائے گا، نہ موت آئے گی، اس وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وہ اس کا انت ہے، وہ اس کا آخر ہے، وہ اس کا انجام ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا انجام یا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے، ایک وہ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے، اور دوسرے وہ جن کو رگڑ کر، دھو کر، مانج کر، کوٹ کر، ان کو صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، یعنی نافرمان مومنوں کو، گناہگار مومنوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے واسطے ہوں گی، جو زندگی ہوگی ہمیشہ کے واسطے ہوگی، اور جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ ہمیشہ کے واسطے ہوگی، زندگی ہوگی ہمیشہ کے واسطے ہوگی۔ تو یہ انسان اب ختم نہیں ہونے کا، عالم دنیا سے، یہ عالم حقیقت سے، عالم ارواح سے، عالم امر سے عالم دنیا میں آیا، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاوے گا، اور عالم برزخ سے پھر عالم آخرت میں جاوے گا، اور عالم آخرت ہی میں ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہاں رہے گا۔ یہ تو بات آپ نے سمجھ لی، اب اگلی بات سمجھیے، یہ مال دولت صرف اس دنیا میں موت سے پہلے تو کام آئے گا آپ کے، اور موت کے بعد عالم برزخ میں بالکل کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور عالم آخرت میں بالکل نہیں کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بالکل نہیں کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جی ہاں، عالم برزخ میں کیا کام آئے گا؟ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق، اور عالم آخرت میں کیا کام آئے گا؟ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق، یہ کام آئے گا، اور دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ دیکھو ایک حدیث پاک ہے، حدیث ہی کہتے ہیں اس کو بھی، کیونکہ حدیث کا مطلب بڑا وسیع ہے، حدیث ہی کہہ لیجئے گا۔ ہر انسان، ہر مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ سے جیسے محبت آپ کی چیزوں سے، آپ کی اولاد سے بھی اسی طرح محبت، بلکہ جتنی محبت اللہ کے رسول کو جس چیز سے، ہمیں بھی اتنی محبت اس چیز سے۔ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی، تو امت کو، ہم کو، آپ کو، صحابہ کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی۔ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد ہی ہو گیا تھا۔
تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، آپ کے انتقال پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو صدمہ پہنچا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی، آپ کی پیاری بیٹی، وہ بھی چلی گئی آج۔ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع میں لے گئے، قبر کھد گئی، اور اب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جانتے تھے کہ قبر کیا چیز ہے، اب یہاں کیا ہونے والا ہے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے کسی نے قبر کو خطاب کر کے، قبر کو آواز دے کے کہا، اے قبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں کو تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ تو قبر میں سے آواز آئی، یہ خاندان اور حسب نسب کو گنوانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو اعمال کی ہے، اعمال گنوانے کی۔ اعمال ہی تولے جاویں گے، دولت نہیں تولے جاوے گی، اور اعمال تول کر ہی پھر فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو دیکھتا، کون کانا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون لمبا ہے، کون ناٹا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا، کون کتنا مالدار ہے، کس پہ کتنا باغ ہے، کس پہ کتنی بیگھے زمین ہے، وہ نہیں دیکھتا اس کو، لیکن وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں ساری تفصیل سے ایک ہی بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے وہ ہمارے دل میں اتر جاوے کہ یہ مال و دولت زیادہ سے زیادہ موت تک کام آئے گا، اور اس کے بعد کی جو منزل ہے اور اس کا پتہ نہیں کتنی ہے، اس کا پتہ نہیں کتنی ہے، وہاں پر انسان کے صرف اس کا عمل کام آئے گا، وہاں پر انسان کے صرف اس کے اخلاق اور عادات کام آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھے اعمال ہی کا حکم دیتے ہیں، اچھے عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی عادتوں کے اپنانے ہی کو کہتے ہیں۔ آپ کی ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت اور ساری فکر اسی پر تھی کہ میری امت کے، بلکہ تمام انسانوں کے، اور تمام انسان آپ کی امت ہے، اعمال اچھے ہو جائیں، ان کے اخلاق اور عادات اچھے ہو جائیں۔ تو اچھی باتوں کا حکم فرماتے تھے اور اچھے ہی آپ عمل کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جانتے تھے، مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات ماننی ہے،
تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا تھا صحابہ وہی کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے وہی کرتے تھے، جس سے آپ روک دیتے تھے رک جاتے تھے، اور جو کرنے کے لیے کہتے تھے کرتے تھے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جس کام کا تمہیں حکم دے ان کو کر لو، اور جس کام سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول کا درجہ، صحابہ نے اس کو خوب سمجھا، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، 3 دن پہنی اور 3 دن کے بعد نکال دی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دے نہیں پہن رہے ہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دی، انہوں نے بھی نکال دی۔ جب اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے تو اب کسی نے استعمال نہیں کیا۔ یہ تھا۔ تو میرے دوستو اس طرح کی بے شمار مثالیں جو صحابہ کے زندگی میں ملتی ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں، ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی یہی ہونا چاہیے، من مانی کا نہیں ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد بسنے والے دوسرے غیر لوگوں کو دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ جی یہود، نصارہ، حنود، ان کو دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ان کو دیکھ کر کیسے؟ اللہ نے قرآن پاک میں مہر لگا دی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کے برے اعمال کی پاداش میں اسی دنیا میں سور بنایا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کی پاداش میں اسی دنیا میں بندر بنایا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اس کا یہی ترجمہ ہے۔ تو ان کو دیکھ کر ان جیسا عمل، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے قرآن غیر المغضوب علیہم، جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا حمد شریف میں، مغضوب علیہم، یہ وہی تو ہیں جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنا۔ اللہ نے ایک دوسروں پر مہر لگا دی وَلَضَّالِّينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، ان کے پیچھے چلے جو راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ اللہ، نہیں بھائی، نہیں بھائی، نہیں بھائی، ان کے پیچھے چلے جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، اپنا علم دے کر بھیجا، اپنی کتاب دے کر بھیجی، اور یوں کہا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول محمد کی مانی اس نے میری مانی۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، رسول اللہ تمہارے واسطے بہترین نمونہ جی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے حکموں کے خلاف چلے گا، جبکہ اس کے پاس ہدایت بھی آ گئی، جبکہ اس نے پہچان بھی لیا کہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ شخص، سنو میرے بھائیوں ایک منٹ مجھے دیکھو، اور وہ شخص مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چلے، کیا ہوگا؟ وہ جس چیز کو اختیار کرے گا ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے، ہماری طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی نصرت نہیں ہوگی، ہماری اس پر کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، نظر عنایت نہیں ہوگی، جو کرے گا کرنے دیں گے۔ ہاں نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں ٹھوک دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ وہ جو کہے وہ مانا جائے، وہ جو کرے اسی طرح کیا جائے۔ اور مومنین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ بالکل 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی۔ اسی لیے یوں فرمایا، صحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے جن سے راستہ دریافت کیا جاتا ہے، تو ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پر رہو گے، سیدھی راہ پر رہو گے۔ صحابہ کے طریق پر چلا جائے، وہی مومنین انہی کے طریقے پر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے پر نہیں۔ ہاں ہم کون ہیں؟ سنی۔ ہاں اس کے معنی غلط بتاتے ہیں ہمارے بھائی، یوں کہ جی ہمیں پتہ ستا کچھ نہیں، بس ہم تو سن کے ایمان لائے۔ سنی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ستا کچھ نہیں، ہم تو سن کے ایمان لائے۔ نہیں بھائی، یوں نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے؟ ہم ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، تو صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم الحمدللہ مومنین کے طریقے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو صحابہ کی کیا شان تھی، صحابہ کی کیا شان تھی جی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے چلا مسجد نبوی کی طرف کہ آج اپنا پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاروں گا، آپ سے دین سیکھوں گا۔ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچے، معلوم ہوا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ مثلا ادھر تشریف لے گئے، وہ ادھر ہی چل دیے، تو وہ مسجد قباء کی طرف گئے۔ مسجد قباء، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ زیارت کرنے وہاں گئے ہوں گے۔ اسی کے پاس میں
وہاں ایک باغ تھا، اس کو بیر اریس کہا کرتے تھے، بیر اریس، بیر کے ہمارے کنواں ہے، اریس ایک یہودی تھا، اس کا کھدوایا ہوا کنواں تھا، یہ مومنین نے خرید لیا تھا، اس کا پانی کڑوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بار تھوک دیا، پانی میٹھا ہو گیا، اور آج تک اس میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ جی، بیر اریس میں سے۔ تو وہاں تشریف لے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی من پر بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں کی دیوار پر، کنویں کی مینڈ پر، جو بھی کہیے گا، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹانگ پنڈلیاں وہ کنویں میں لٹکا رکھی ہے، اور پنڈلیاں کھول رکھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں سے چلے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کی خدمت انجام دوں گا، آج پہرا دوں گا، میں پہرا۔ چنانچہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کچھ معاملہ کیا تھا، کچھ خبر غلط پہنچ گئی تھی کیا صحابہ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تلاش کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں وہاں پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اب ٹھہر جائیے، میں آپ کے لیے اجازت لے لوں پھر اندر جائیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہیں، مینڈ پر، کنویں کی دیوار پر بیٹھے ہیں، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، پیر کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اسی طرح بیٹھ گئے۔ کس طرح؟ میں دیوار پر بیٹھ گئے، پنڈلیاں کھول لی اور پیر کنویں میں لٹکا لی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا میں نے کچھ خبر ایسی اڑ گئی ہوگی، کوئی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری یہی فرماتے ہیں کہ ذرا ٹھہر جائیے، میں اجازت لے لوں آپ کے واسطے۔ اجازت لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اندر اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح حضرت عمر بھی آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، مینڈ پر، دیوار پر بیٹھ گئے، پنڈلیاں کھول لی اور ٹانگ کنویں میں لٹکا لی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیے، میں اجازت لے لوں۔ جب ان کے واسطے اجازت لی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو
اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو کچھ مشکلات کے ساتھ جو ان کو پیش آویں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عثمان چونکہ بڑے شرمیلے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پنڈلیاں ڈھانک لی. ابو بکر نے بھی پنڈلی ڈھانک لی, عمر نے بھی پنڈلی ڈھانک لی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے دیوار پر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. مینڈ پر بیٹھ گئے, پنڈلیاں پیر کنویں میں لٹکا لی. دوستو یہ سب پورا قصہ, پوری حدیث سنانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا, ان کی پیروی کا, اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کا کتنا جذبہ تھا. یہ عمل نہ فرض نہ واجب, اور جو دین کے بڑے بڑے احکام ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, اور بڑے بڑے احکام ہیں ان میں سے کوئی, لیکن اس کے باوجود جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسی طرح انہوں نے بھی کیا. آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا ہی میں جو جنت کی خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے وہ اسی جذبے کی وجہ سے سنائی جا رہی ہے جو ان کے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ تھا. ان کے اندر جو اتباع کا, پیروی کا, اللہ کے رسول کی ماننے کا جو جذبہ تھا اسی کی بنا پر سنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے. سن لیو بھائی سب, جو دلہا کو سونے کی چین اور سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں وہ سب سن لیں, وہ ساس بھی سن لے جو داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے وہ بھی سن لے. جی آپ نے فرمایا یہ جہنم کا انگارہ ہے جو تمہاری انگلی میں ہے, اور یہ کہہ کر ان کی انگلی میں سے انگوٹھی نکال کے پھینک دی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان صحابی کو کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو, پہننے سے منع کیا ہے, مت پہننا, کسی دوسرے کام میں لے آنا. انہوں نے کیا کہا, نہیں نہیں, جو چیز اللہ کے رسول نے پھینک دی میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا اس کو. جو چیز اللہ کے رسول نے پھینک دی میں اس کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. میرے دوستو یہ جذبہ تھا, یہ جذبہ تھا اطاعت کا, اتباع کا. میرے بھائی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور میرے مائیں بہنیں بھی بڑی توجہ سے سن رہی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں, یہ الفاظ میں جان بوجھ کر بولتا ہوں, آپ بھی سنیں, آپ بھی بولیں, یاد رکھیں ان کو. جی بہت کچھ نصیحتیں فرمائی تھی اپنی امت کو. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت کی سب رسمیں اپنے پیروں کی طرح کچل دی. میں اسی پر عرض کرتا ہوں,
اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، کہ جو انگوٹھی پھینک دی وہ اٹھائی نہیں ہے، تو جو رسمیں وہ اپنے پیروں کی طرف روند کر چلے گئے، ہم بالکل بالکل ہرگز ہرگز ان رسموں کے پاس نہ جاؤں، ان اعمال کے پاس نہ جاؤں، ان عادتوں کو نہ اختیار کریں، ہرگز ہرگز اختیار نہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھڑا کر گئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کے تلے کچل کر روند کر گئے۔ اس لیے عہد کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل خالص دین پر عمل کریں گے، صحابہ والے طریقوں پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، تمام رسمیں چھوڑ دیں گے، تمام بدعتیں چھوڑ دیں گے، خالص دین پر عمل کریں گے، خالص شریعت و سنت پر عمل کریں گے۔ جی بات تو میں کچھ اور بھی کہوں گا، لیکن جو ذہن میں آ جاوے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں دھیان سے، تو مجھے معلوم ہے کہ وہ تشریف لائی ہوئی ہے، ان کو بھی سنا دو کچھ، آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں، توجہ سے ہی سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری آپ کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جی کچھ ذرا زیادہ بولتی تھی، ادب کے ساتھ کہتا ہوں، کچھ ذرا سمجھانے کے واسطے، میری ماں بہنیں بھی سن رہے، ذرا کچھ زبان دراز تھی، زیادہ بولتی تھی، کچھ تیز زبان بولتی تھی، تیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا تھا، ناپسند فرماتے تھے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی اس بات سے۔ ہاں یہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں حفصہ کو طلاق دے دوں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں کہ زبان جوری کتنی بری عادت ہے، دلوں کو دکھانے والی باتیں کرنا، دلوں کو ٹکڑے کرنے والی باتیں کرنا، تیر دلوں میں مارنا، یہ کتنی بری عادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں حفصہ کو طلاق دے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل آئے، سنو میری بھائی بہنوں، حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، حفصہ جنت میں آپ کی بیوی ہے، حفصہ جنت میں آپ کی بیوی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو طلاق نہ دو۔ اور پھر حضرت جبریل نے حضرت حفصہ کی تعریف کی، کثرت سے روزے رکھنے والی ہے، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں دوستو، یوں تو اللہ رب العزت اپنے لاڈلے کی، اپنے لاڈلے حبیب کی ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی لاڈلی کی بھی لاج رکھی، اپنی لاڈلی کی بھی لاج رکھی، اور کہا کہ طلاق مت دو، جنت میں تمہاری بیوی ہے۔ کیوں؟ ان نیک اعمال کی بنا پر جو خود حضرت جبریل نے گنوائے۔ ایک اور سنو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
ہم سب کی ماں سب سے پہلے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی اطاعت فرما بردار بیوی اور بڑی خدمت کی. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں کی عبادت کیا کرتے تھے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد بھی آپ وہاں جاتے تھے، تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کھانے پینے کی چیز پہنچا کر آتی تھی غار حرا میں. جی، ایک مرتبہ کھانے پینے کی چیز لے کر حضرت خدیجہ غار حرا کی طرف جا رہی تھی تو حضرت جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے آنے کی خبر دی کہ کھانے پینے کا سامان لے کر خدیجہ آ رہی ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. میرے دوستو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، شریعت و سنت کی پابندی، شریعت و سنت کی پابندی، یہ سب بدلہ اسی چیز کا ہے. یہ معاملہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب بھی ناسازگار حالات میں، ناموافق حالات میں، مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اور بالکل نہیں ڈگمگائے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے. اسی موقع پر اللہ رب العزت نے ان سب کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. جی، ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد جنت میں اور سعید جنت میں. جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں حکم ماننا، شریعت کا اتباع، سنت کا اتباع، اللہ کے دین کا اتباع، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کا اتباع، وہ تھا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت بلال کا، عمار کا اور علی کا بڑے شوق سے انتظار کر رہی ہے، والہانہ انداز میں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. جی، یہ ہے شریعت و سنت کے اتباع کا پھل، یہ ہے شریعت و سنت اور دین پر عمل کرنے کا پھل.
آپ حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں زیارتوں میں آپ نے احد پہاڑ کی بھی زیارت کی ہوگی۔ وہاں آپ کو بتانے والوں نے بتایا ہوگا کہ 70 سے زیادہ شہید، احد میں شہید ہونے والے 70 سے زیادہ شہید یہاں پر دفن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں شریک ہونے والوں کو مغفرت اور جنت کی خوشخبری دی۔ بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور جنت کی خوشخبری دی۔ ہاں، میں سب واقعی نہیں بیان کرتا، ہاں ایک آیت شریفہ میں سناؤں گا اور اس کو سمجھانے کے واسطے تھوڑا سا واقعہ بتاؤں گا آپ کو۔ آپ نے اردو کی کتابوں میں واعظ و تقریر میں سنا ہوگا صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، حدیبیہ۔ معاملہ اس طرح پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب 1500 صحابہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے واسطے مدینہ منورہ سے چلے اور احرام بھی باندھ لیا، قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، لیکن حدیبیہ ایک جگہ تھی، وہاں پر کافرین نے روک دیا، آگے نہیں جانے دی، اور اس بات پر ڈٹ گئے اور اس بات پر اڑ گئے کہ ہم تم کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اور دب کر صلح کی۔ صحابہ کو صلح اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش، اللہ کے حکم کے سامنے خاموش۔ واقعہ تو لمبا ہے، بس میں اتنا بتا دوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، پڑھیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے حکم کو ماننا، یہ۔ اور دوستو، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ دین صحابہ ہی کے واسطے نہیں، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے واسطے ہے۔ جو اجر و انعام صحابہ کے واسطے وہی ہمارے واسطے، بلکہ وہ الگ بات ہے کہ ان کا اجر و انعام ہم سے بہت زیادہ ہوگا، لیکن جیسے مشکل حالات آئیں گے اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک وقت ایسے حالات آئیں گے جس میں دین پر عمل کرنے والوں کا اجر و انعام 10 گنا زیادہ ہوگا۔ بس میں اپنے اس مضمون کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور دوستو میری بات اور آج کا سبق آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہو۔ عہد کر لو اللہ سے، اپنے دل میں عہد کر لو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، دل نرم ہے اس وقت، انشاءاللہ العزیز صحابہ کا اتباع کریں گے، سنت کا اتباع کریں گے، شریعت کا اتباع کریں گے، اپنی من مانی نہیں کریں گے، غیروں کی رسموں پر نہیں چلیں گے، غیروں کے طریقے پر نہیں چلیں گے، پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ،
قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان میں کیسا بھی موسم ہو، گرمی سردی کا انشاءاللہ روزے رکھیں گے، صحیح صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے، جب حج فرض ہو جائے گا تو کوئی رکاوٹ کے بغیر، کسی بھی تاخیر کے بغیر حج کریں گے انشاءاللہ۔ جن جن کاموں سے بھی اللہ نے منع کیا سب کو چھوڑ دیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں جوا کبھی نہیں کھیلیں گے، جوا سٹا کبھی نہیں کھیلیں گے، بھوکے مر جاویں لیکن جوا سٹا نہیں کھیلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں ڈالیں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانت نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ میرے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا رہا ہوں میں، پہلے میرے جوان بھائی خاص طور سے توجہ سے سنیں، اور دوسری بات میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، اور دونوں باتیں دونوں ہی توجہ سے سنیں۔ دیکھو، یہ داڑھی رکھنا جو ہے نا، داڑھی رکھنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب نے داڑھی رکھی ہے، سب داڑھی رکھا کرتے تھے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح اس طرح بیان کرتے ہیں، کیا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ۔ داڑھی یہ مرد کی شان ہے، مرد کے لیے عزت ہے، عزت کی نشانی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو عزت بخشی چوٹیوں سے۔ چوٹی، سر کے لمبے بڑے بال بڑے بال، یہ عورتوں کے واسطے زینت ہے، سر منڈی ہوئی نہیں۔ ہاں میرے دوستو، یہ متعین کر رہا ہے۔ عرب میں تو داڑھی رکھنے کا رواج تھا، عرب سے ملتا ہوا ایران ہے، اس زمانے میں بھی یہ فارس کہلاتا تھا۔ یہاں کے لوگ مونچھیں رکھتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ، جس کو کہتے ہیں سفیر، قاصد، پیغام لے کر، ایران کے فارس کے بادشاہ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جب آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا تو اگرچہ مہمان کا اکرام کرنا آپ کی عادت شریفہ تھی، اور جو سفیر آتا ہے، کسی کا پیغام لے کر آتا ہے، تو اس کا احترام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ کو اتنے ناپسند اور برے لگے وہ چہرے کہ آپ نے آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ کر ان سے بات کی۔ جی، بات کی۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ جی آپ بھی سنت کہہ رہے ہیں، ہم بھی ہی سنتے آئے ہیں کہ سنت ہے،
اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر لو تو ٹھیک، عمل نہ کرو تو نہ ٹھیک. نہیں میرے دوستو، سنت کے کئی معنی ہیں اور ان کو سمجھنے سمجھانے کے واسطے تھوڑے سے علم کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے. ہاں، ایک مطلب ہوتا ہے سنت کا اللہ کے رسول کا طریقہ، جو عمل آپ کیا کرتے تھے بس وہ آپ کا طریقہ یہ سنت ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، وہ الگ ایک بات ہے. ایک سنت ہے حدیث میں، حدیث کے معنی حدیث میں استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی اور ہیں، یہ جو میں بتایا. اور ایک سنت ہے جو مسئلے مسائل کے علم میں، فقہ میں استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی اور ہیں. جو حدیث میں استعمال ہوتی ہے سنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سنت کے معنی یہ ہے. اب وہ فرض بھی ہو سکتا ہے، وہ واجب بھی ہو سکتا ہے جی. اور فقہ میں مسئلے مسائل میں جو سنت کا بولا جاتا ہے وہاں ہے وہ بات. لیکن پہلے تو آپ اسی پر آ جاؤ. سنت ہی مان لو، ہے نہیں سنت، فرض ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. سنت ہی مان لو آپ، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ ہے. سنت ہی مان لو آپ، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم کیوں چھوڑ دیں گے؟ دیوار پر بیٹھنا، کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھنا کوئی فرض تھا، اور بہت سارے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایسے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک مکان کے چاروں طرف اپنی اونٹنی گھما رہے ہیں، ایک مکان کے چاروں طرف اپنی اونٹنی سے چکر کٹوا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس اتنی بات ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکان کی چاروں طرف اونٹنی گھماتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، بکری کی ٹانگ، بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا عثمان یہاں بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں، جبکہ وہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. میں نے ایک دن یہیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ کھاتے ہوئے دیکھا تھا. فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں. ایک صحابی تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں رہا، گاؤں کے رہنے والے تھے. وہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے گاؤں دیہات کی میں پیدا ہونے والی چیز، کھیت کار میں پیدا ہونے والی چیز لے کر آیا کرتے تھے. ہمارے زمانے کے لوگ گڑ، شکر، چھا اور سبزی ترکاری لے کر آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ عنایت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آپ سے رخصت ہو کر چلے اور بازار میں کسی کام سے رک گئے. اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر پہنچے تو چونکہ محبت تھی، بے تکلفی تھی، خاص طور سے ہدیہ دینے میں یہ خاصیت ہے ہی، اور بھی دوسری صفات ہوں گی، محبت تھی. تو چپکے سے آپ پیچھے گئے، ان کے کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے
اور یہاں کن پٹی پہ یوں ہاتھ رکھ دیا، یوں آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، یوں ہاتھ رکھ دیا یوں. جی ہاں، نہ ادھر دکھے نہ ادھر دکھے، آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ اس آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے. اب وہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے تو ادھر کو گردن نہ مڑے، ادھر کو دیکھے تو ادھر کو گردن نہ مڑے. ہاں، تھوڑی دیر میں انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام لے کر ان کا کہ یہ اپنی لنگی ٹخنوں سے اوپر کر لو، نیچے ٹخنوں کے نیچے نہیں، ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ میلی ہو جاوے گی، گندی ہو جاوے گی، پھٹ جاوے گی کسی چیز میں الجھ کر. یہ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ میلی ہوگی تو کوئی بات نہیں، تو گھٹیا سی معمولی سی لنگی ہے، اگر یہ میلی ہوگی تو ہون دو اور پھٹے گی تو پھٹن دو، یہ تو پھٹی ہوئی سی ہے، وہ معمولی سی لنگی ہے. یوں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے واسطے نمونہ نہیں ہوں؟ یعنی اگر تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، فائدہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میری لنگی آدھی پنڈلی تک ٹخنے سے اوپر رہتی ہے، تو تم بھی اپنی لنگی ٹخنے سے اوپر کر لو. تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے بہترین نمونہ ہے. تو داڑھی سنت ہی سے رکھنا ثواب اور کٹوانا گناہ نہیں، یوں ہی مان لو. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو کس دل سے کٹواتے ہیں، کس دل سے کٹواتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب. اور واجب اور فرض میں تھوڑا سا فرق ہے. جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. عمل کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، بس ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. لیکن عمل میں دونوں برابر ہیں. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل یہی فرماتے ہیں کہ واجب ہے. ہاں، تو میرے دوستو، مسلمان صحابہ کا طریقہ ہے، تمام انبیاء کا طریقہ ہے، مومنین کا طریقہ ہے، مومنوں کی پہچان ہے، مومنین کی پہچان ہے، عزت ہے. رکھ کے دیکھو، سب مسلمان ٹوپی پہنے، سب مسلمان داڑھی رکھیں، جوان بوڑھا سب، دیکھو عزت ملے گی. پوری قوم کا رعب، پوری قوم کی عزت دوسروں کے دلوں میں ہوگی. اسی طرح میری مائیں بہنیں، پہلے تو میں اپنی بہنوں سے خطاب کروں. آج وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نہیں سر رشتہ کروانے کی، داڑھی ہے اس کے، تو داڑھی کٹواوے تو کروا لوں گی. اوہو، کہاں پہنچ گئے؟ جس کا مطلب یہ مجھے خاندان پسند، مجھے وہ گھر پسند، مجھے وہ لڑکا پسند،
سب کچھ پسند لیکن داڑھی ناپسند. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. مومن اور یہ بات کہے، مومن اور یہ بات کہے. اسی طرح میری ماں بہنوں، مسلمان عورت کی پہچان ہے برقع، مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ. جی کچھ بھی ہنگامہ ہو برقعے کے متعلق اور نقاب کے متعلق، لیکن آج بھی برقعے والے کی اور نقاب والے کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی دوسروں سے، ان کے دل پھٹے ہیں. ان سے یہ احترام، عورت مسلمان عورت کا یہ احترام اور مسلمان عورت کا یہ وقار، مسلمان عورت کی یہ عزت انہیں برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مخالفت ہے. جی احترام کرنے پر مجبور ہیں وہ بھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. جی انشاءاللہ کسی دن بات پھر اور تفصیل سے ہوگی. سنو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال کر رکھیں. یہی ہے وہ پردہ، یہی ہے وہ برقع جو باہر نکلنے کے وقت پردہ ہے، وہ یہ ہے. اور ایک پردہ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں رہو، اس نادانی اور جہالت کے زمانے کی طرح منہ کھول کر کھلی نہ پھرو. یہ میں نے بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی، ساری باتیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. ہاں مرنے میں، جینے میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. اور اسی میں آسانی ہے. ہم نے اپنی رسمیں اس میں شامل کر کے اس کو مشکل بنا دیا ہے. ہم نے اپنی رسمیں شامل کر کے اس کو مشکل بنا دیا ہے. یہ دیکھو، لڑکی اور لڑکی والے کے ذمے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر چھوارے بانٹنا لڑکی والوں کی طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے والوں کی طرف سے نہیں. لڑکی والے بانٹے چھوارے، ہم لڑکے والے بانٹتے ہیں آج کل. چلو جس طرح چل رہا، میں نے سنا ہے ایسا، اور انشاءاللہ پکی بات میں پھر بتاؤں گا آپ کو. یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا آج کہ لڑکے والوں کے ذمے کچھ نہیں، مہر لڑکے کے ذمے، اور اب سے نکاح کے بعد سے کپڑے لیتے سب لڑکے کے ذمے، ولیمہ لڑکے کے ذمے، لڑکی کے ذمے، لڑکی والے کے ذمے کچھ بھی نہیں. کتنا آسان، کتنا آسان. بھاری کس نے بنایا؟ بھائی
بھاری کس نے بنایا؟ لڑکی والوں نے، ہم نے، تم نے. ہائے بیچارے کے 4 لڑکیاں ہیں، ہائے بیچارے کے 4 لڑکیاں ہیں، ہائے پہلے کے ہیں. کیوں؟ بات وہی ہے، مشکل ہم نے خود بنایا، ہم نے خود مشکل بنایا. مر جاوے کوئی تو کیا سنت ہے، کیا ہے شریعت کا طریقہ؟ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس والوں کو اطلاع کر دو، اور مرنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ ہاں اب اس کی روح پرواز کر گئی، روح اس کی نکل گئی، بس اتنی دیر لگاؤ جتنی دیر میں قبر کھد جاوے، جتنی دیر میں کفن وغیرہ مہیا ہو جاوے، نہا غسل دے دیا جاوے، اور بس جا کے دفن کر دو. بس نماز تو پڑھی جاوے گی. اس سے آگے کوئی ہنگامہ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. وہ آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے. یہ تو ہم نے مصیبت ہم نے ڈال لی اپنے اوپر. بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، ہم نے مشکل کیا اس کو. پھر قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان ہو رہا ہے کہ مہمان کھانا کھا کے جاویں. ولیمہ ہو رہا ہے یہاں سے، کوئی شادی ہے کوئی یہاں پر جو اعلان ہو رہا ہے کھانے کا؟ نہیں، بالکل نہیں. آج کل تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سہارنپور سے گاڑی میں بیٹھ کے آویں گے، زیادہ تر دفن کر کے چلے جاویں گے، اپنے گھر جا کے کھاویں گے. کوئی ضرورت نہیں کھانا کھلانے کی. شادی نہیں ہے، ولیمہ نہیں ہے یہ. جی زیادہ تر گاؤں دیہات سے آس پاس سے لوگ آویں گے، کھا کے آویں گے اور جا کے پھر کھا لیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی. غلط. صرف اتنا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اور جو اس سے بالکل قریب ہے، اتنے قریب کہ جب تک اس کے چولہا نہیں جلے گا اس کے بھی نہیں جلے گا. یہ اتنے قریب لوگ ہیں. تو ان کے لیے کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی کھانا بنوا دے اور ان کو کھلا دے. جو مہمان یہاں ٹھہریں گے، ان کے یہاں کسی بھی وجہ سے ٹھہریں، ان کے یہاں ٹھہریں گے، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ کھاویں گے کھانا. محلے کے لوگ نہیں کھانے کے، محلے پڑوس کے نہیں کھانے کے، اور جو آئے ہیں بھی چلے جائیں گے وہ بھی نہیں کھانے کے. یہ تو مشکل ہے ہم نے کھڑی کر دی، ہم نے مشکلیں کھڑی کر دی. جی ہاں، شریعت تو بالکل آسان رکھا معاملہ. جی اسی طریقے سے ہم نے مشکل کر دیا کام. اب دجے میں آ رہے، اب تیجے میں آ رہے، اب 10ویں میں آ رہے، اب 40ویں میں آ رہے. ہاں، اب بیچارے کو اتنا غم بڈھے کا نہیں جو ان سے مرا، جتنی فکر ان دجے تیجے میں آنے والوں کی ہے. سچی کہہ رہا میں. جی ہاں، کوئی زبان سے کہے نہ کہے لیکن سچ ہے یہ. اجی مولوی صاحب بس اصل میں بڑی پریشانی ہو جی، 2 آج آ رہے، 2 کل آ رہے، 2 آج آ رہے، بس ہم تو ایک ہی دن دھر دیں، اس دن میں آ جائیں گے سارے، بس سب کو کھلا دیں گے اپنا. اور پھر پڑوسیوں کی بھی دعوت ہو جائے گی. تو یہ تو ہم نے مشکل کیا ہے. ہاں،
تعزیت کرنا، تسلی دینا 3 دن تک سنت ہے، 3 دن کے بعد نہیں، 3 دن کے بعد نہیں۔ اگر کوئی سوچ کے اپنا غم تازہ نہ کرے تو اکثر و بیشتر 3 دن کے بعد غم ختم ہو جاتا قدرتی طور پر خود ہی۔ اگر وہی سوچے میرے تو ایک ہی بیٹا تھا، اب آگے کیسے ہوگا، اب کوئی کمانے والا نہیں رہا، اب گھر کا گزارا کیسے ہوگا، یہ بات سوچتے ہیں، ان سے غم بڑھتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کا نظام کسی پر موقوف نہیں ہے، کوئی آوے کوئی جاوے، آنا جانا لگا ہوا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک۔ تو یہ مشکلات میرے بھائی ہم نے کھڑی کی ہیں، سمجھ لو۔ عقیقہ 7 بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن، اور 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن، اور 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن کر دو۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے کاٹ دو، بکری کاٹ دو، بکرے کاٹ دو یا بکری کاٹ دو۔ لڑکا ہو جب بھی بکری چلے گی، لڑکی ہو جب بھی بکرا چلے گا، کوئی دقت نہیں۔ بکری کی لڑکی کے واسطے بکری ہو اور لڑکے کے واسطے بکرا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، لڑکی ہے تو 1 بکرا بکری، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے بکری کاٹ دو، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن۔ اور دوست احباب میں، اڑوسیوں پڑوسیوں میں، غریب غربا میں سب گوشت تقسیم کر دو، ہو گیا عقیقہ۔ جی چاہے پکا کے انہی لوگوں کو کھلا دو، ہو گیا عقیقہ۔ جی اب آپ نے 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن کسی کو عقیقہ کرتے دیکھا، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 6 سال کے بعد وہ عقیقہ ہوتا ہے، کیوں؟ اجر بہت نہیں ہے ابھی۔ ہاں، وہ جاوے گا داماد، اپنی ساس کو کہے گا جی میرا ارادہ ہے عقیقہ کرنے کا۔ نہیں بھائی ابھی نہیں، کیونکہ ہمارا بہت بالکل نہیں ہے ابھی۔ تو یہ مشکلات تو ہم نے کھڑی کر دی ہیں میرے بھائی۔ جی پوری طریقے سے آسان ہے، دین آسان ہے۔ بس وقت بہت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، ہر حال میں اللہ شریعت و سنت پر چلنا۔ میں نے آیت کا ترجمہ تو سنا دیا تھا آپ کو، حدیث پاک کا بھی ترجمہ سنا دوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا۔ عہد و پیمان کے تو سمجھتے ہیں آپ، بچن لیے تھے، بچن جو بھی آپ کو، یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور مانیں گے، اور خوشحالی میں بھی مانیں گے اور تنگ دستی میں بھی مانیں گے، اور جب ہم سازگار حالات میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے تب بھی مانیں گے، اور ناموافق ناسازگار حالات ہوں گے تب بھی مانیں گے۔ یہ اور پھر تھوڑی سی گفتگو اس بات پر ہوئی کہ ہم نے اپنے لیے تنگی پیدا کر لی، شریعت نے تو ہمارے لیے آسانیاں کی۔ اور میرے بھائی جن کاموں سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہے، شراب ہو، جوا سٹا ہو، جی جھوٹ بولنا ہو، سود لینا دینا ہو، ان سب میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر ہمارا نقصان نہ ہوتا تو اللہ ہرگز نہ ان سے منع کرتے۔ جی ان سب برائیوں کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، شریعت و سنت پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، خالی ہاتھ واپس کرتے تو یہ شرم آتی ہے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ منافقوں کی، کافروں کی صفات ہمارے اندر سے نکال دے، ان سے ہمیں پرہیز فرما دے، پرہیز عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری تمام نافرمانیوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، جو جانتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تیرے گھر میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں سچی توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، دعا مانگنے اور تمام طاعت و عبادتوں کو ہمارے واسطے آسان فرما، تمام طاعت و عبادت کو ہمارے واسطے آسان فرما۔
اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں، جب ہمارا ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً جو خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بیماریوں سے حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو حلال بابرکت کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، بری نظروں سے، حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین صلاحیتیں، بہترین قابلیتیں ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اتفاق، اتحاد و محبت پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی اختلاف ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، آپسی اختلاف ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، باطل اور جھوٹ کو پہچاننے اور سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے
ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہم پر کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو منصوبے اور سازشیں تیار کرتے ہیں ان منصوبوں اور سازشوں میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی، مردوں کی، عورتوں کی اے اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اپنا ہر دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنی ہر تکلیف تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ہر ضرورت تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے بھی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم